بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر سسٹرز، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اینڈ الحمدللہ پرسنالٹی گرومنگ کورس کا فائنلی آج لاسٹ لیکچر ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ جو پریویس لیکچرز تھے، ہمارا جتنا بھی یہ سیشن رہا آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے لیے بینیفیشیل رہی ہوں گی اور آپ کی پرسنالٹی میں کافی پازیٹیو چینج آیا ہوگا۔ آج جو ہے وہ ہم بات کریں گے ہاؤ ٹو انکریز سیلف اسٹیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی میں غم تو آنے ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہماری اپنی چوائس ہے کہ ہم جو ہے اس غم کو اللہ کے ساتھ لیتے ہیں یا اللہ کے بغیر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیشہ ہمیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ میں ہمیشہ جو ہے وہ موسٹلی اپنے لیکچرز میں کہتی ہوں کہ جو لائف ہے وہ از آل اباؤٹ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز، ٹھیک ہے۔ ہماری زندگیوں میں مختلف طرح کی سچویشنز آتی ہیں، مختلف جو ہے وہ مختلف صورتحال، پھر مختلف نتائج، مختلف لوگ، مختلف دوست، کبھی جو ہے وہ ہم ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ہمارا کانفیڈینس لو ہو جاتا ہے، کبھی کسی سے ہمارا بریک اپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی جو ہے وہ ان ڈاؤٹ فل سی سچویشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ساری سچویشنز ہیں اور یہ ہیں اسٹیٹ آف مائنڈ، اور ان کو جو ہے وہ قرآن نے بھی بیان کیا ہے، اور ان حالات کو ڈیل کرنے کا فلسفہ بھی ہمیں صرف اسلام ہی سے ملتا ہے کہ ان کو ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے۔ کیونکہ جیسے ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوری ون ہیز ہز ٹائم آف انرجی، یعنی کہ ہر انسان پہ ایک وقت آتا ہے جب وہ بہت زیادہ انرجیٹک ہوتا ہے، اینڈ ایوری ٹائم آف انرجی از فالوڈ بائی ٹائم آف لیتھارجی، یعنی کہ پھر ایک ٹائم ہوتا ہے جب وہ بہت زیادہ انرجیٹک ہوتا ہے، اور پھر وہ جو انرجی کا مطلب وقت، جو ٹائم ہوتا ہے انرجی کا، وہ ٹائم آف لیتھارجک میں جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ سو کرنا کیا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سو ایور فالو دا ماڈریٹ پاتھ، یعنی کہ جو میانہ روی کو اختیار کرے گا، جو درمیانی راستہ اپنائے گا، آئی ہیو ہوپ فار دیم، آئی ہیو ہوپ فار ہم، کہ میں جو ہے وہ اس کے لیے پر امید بھی ہوں اور دعا گو بھی ہوں۔ یعنی کہ سم ٹائم ہم جب موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں، ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، انرجیٹک ہوتے ہیں، تو ہم چیزوں کو بہت اچھے سے اور ایکسیلنس لیول پہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ڈی موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں یا جو ہے وہ اداس ہوتے ہیں یا لو فیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ انرجیٹک ہوں یا لو فیل کریں، آپ جو ہے وہ جس طرح کے بھی مرضی سچویشن ہو، کوشش کیا کریں کہ ایک ماڈریٹ پاتھ پہ چلیں۔ تو نماز اس ٹائم بھی نہ چھوڑیں جب جو ہے وہ لو فیل کر رہے ہوں، اپنی ذمہ داریاں اس ٹائم بھی پوری کریں جب آپ ڈی موٹیویٹیڈ ہوں۔ تو اگر آپ اس طرح سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو ایک بیلنس کے ساتھ لے کے چلیں گے تو جو ہے وہ تھوڑا آسانی بھی ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے پھر اس کا جو اثر ہے وہ ڈائریکٹ ہماری سیلف اسٹیم پہ ہوتا ہے۔ جیسے جو ہے وہ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، اور پھر انہی کا شعر ہے کہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کے پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یعنی کہ جو آج کل جو ہمارا نوجوان ہے یا جو ہم لوگ ہیں وہ تو مطلب وہ اس طرح کا ہے کہ وہ گرنا تو پڑتا ہے نا، ہم انسان جو ہیں وہ ہمیں مختلف سچویشنز میں گرنا پڑتا ہے، تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اور سم ٹائم تو ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ انسان گھٹنوں پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب یقین کریں جب انسان گھٹنوں پہ جھکتا ہے نا، یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ پھر وہ آگے سجدے میں جائے گا، اور یہ ایک بیسٹ چیز ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے جو ہے وہ غور کیا کہ آپ جب بہت تکلیف میں ہوں اور آپ کا دل جو ہے وہ بڑا بے قرار ہو یا کسی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو، تو جو ہے وہ لاشعوری طور پہ اور بے اختیاری میں ہمارے منہ سے صرف جو ہے وہ ایک لفظ نکلتا ہے، اور وہ ہوتا ہے یا اللہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب اللہ کا لفظ نکلتا ہے نا، یا جب ہم سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا جب ہم تکلیف میں اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں، تو یہ بس یہی وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہوتے ہیں، اور یہی اس میں حکمت ہوتی ہے، اس مشکل میں بھی اور اس پریشانی میں بھی، کیونکہ جو ہے وہ ہر وہ آزمائش، ہر وہ تکلیف جو آپ کو اللہ سے دور لے جائے وہ سمجھ لیں کہ آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے، اور جو آزمائش آپ کو اللہ کے قریب لے کے آئے پھر وہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں پھر ساتھ یہ بھی تو ہے نا کہ ہمارا جو ہے وہ
تقدیر کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، تقدیر لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. وہ قلم کاغذ وہ کلیئر ہیں، کلمیں توڑ دی گئی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. سو جو اس میں جو ہے وہ مطلب اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا نصیب لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کیسے سیدھے رستے پہ رہے گا، اس کو کتنا رزق ملے گا، کن حالات میں یہ زندگی گزارے گا، کتنی اولاد ہوگی، کب شادی ہوگی، کس طرح کی جاب ہوگی، کتنی سیلری ہوگی. جب یہ سارے کام ہیں ہی اللہ کے جو ہے وہ مطلب اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور تقدیر میں پہلے ہی لکھے ہوئے ہیں، تو پھر ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ جب کوئی مشکل آ جائے تو سمجھ لیں کہ بس یہ تقدیر میں لکھی ہوئی تھی. کوئی انسان بچھڑ جائے، سمجھ لیں تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اور جب انسان کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے نا کہ ایک تو ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اور دوسرا یہ ایسے ہی ہونا لکھا تھا، ٹھیک ہے، تو انسان جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے. اور پھر اسی بہانے سے انسان اپنے رب سے بھی جڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہونا کیا چاہیے کہ دیکھیں، جس بندے کا گول اور ویژن کلیئر ہوتا ہے نا، اس کو یہ جو چھوٹی موٹی مشکلات ہوتی ہیں یا حادثات ہوتے ہیں یہ نہیں روک سکتے. میں آج آپ لوگوں سے جب کورس کا لاسٹ لیکچر ہے، میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا ایک دفعہ بیٹھ کے سوچیں ضرور کہ آپ کی زندگیوں کا مقصد کیا ہے. مطلب آپ نے زندگی گزارنی ہے. اب جو ہے وہ چلیں، آپ میں سے کچھ سسٹرز 20 کی ہوں گی، 25 کی ہوں گی یا 30+ کی ہوں گی، لیکن آگے جو ہے وہ آپ نے اپنی زندگی کا جو ہے وہ کیا گول ہے، کیا مقصد ہے کہ جب آپ نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے جانا تو جو ہے وہ اللہ کی طرف ہی ہے نا، پلٹنا تو اسی ذات کی طرف ہے. لیکن آپ کیا کر کے جانا چاہتے ہیں؟ اب تک آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے اور آگے آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ خدا را کائنڈلی میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنی زندگی کا جو مقصد ہے نا وہ ضرور تلاش کر لیں. میں یہ نہیں کہتی کہ دین کی خدمت کرنی شروع کر دیں، تبلیغ شروع کر دیں اور اس طرح کے، یہ ہم نہیں کر سکتے. یہ اسکالرز کا کام ہے اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم کر سکتے ہیں نا، کچھ ایسا جو اگلے جو انسانیت کے لیے یا دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو اور جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. ایون ہم اگر جو ہے وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ہم رزق کما رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کی حدود کے مطابق ہے اور ہم اس میں محنت کر رہے ہیں اور ہم گھر والوں پہ خرچ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ اور بہترین عبادت ہے. وہ کوئی جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ نمازیں اور قرآن پاک کے دروس دیں تو تب ہی آپ جو ہے وہ اچھا کام کر رہی ہیں. آپ جو ہے وہ مدرسے کھول لیں یا آپ جو ہے وہ نیک بن جائیں، ٹھیک ہے، نہیں. آپ جس لیول پہ بھی ہیں، جو بھی آپ کی زندگی ہے، جو گھر کی روٹین ہے، جو انوائرمنٹ ہے، اسی کے مطابق اپنا ایک گول رکھیں، اپنی زندگی کا ایک مقصد ڈھونڈیں، اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں، اپنی تعلیم کو دیکھیں اور جو ہے وہ اپنے پھر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اپنے فائنینشیل جو ذرائع ہیں ان کو دیکھیں اور ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہترین انداز میں گزاریں، ٹھیک ہے. جیسے جس انسان کا پھر گول کلیئر ہوتا ہے نا کہ میں نے اس لیول تک جانا ہے، اس کو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوتی. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ کتنی مشکلات سے گزارے گئے، گھر سے نکالے گئے، کنویں میں انہیں پھینکا گیا، انہیں جو ہے وہ ان پہ تہمت لگائی گئی، انہیں جو ہے وہ جیل میں بھیجا گیا. لیکن ان کا کیونکہ مشن جو ہے وہ تھا اللہ کی تبلیغ، دین کا کام، دین کو جو ہے وہ سر انجام دینا، تو وہ انہوں نے اپنا جاری رکھا، ٹھیک ہے. جیل میں بھی جو ہے وہ ان کا مشن جو ہے وہ کنٹینیو رہا. تو بیسٹ چیز یہی ہے کہ انسان اپنے مشن سے، اپنے گول سے جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹے، ٹھیک ہے. اور جو ہے پھر انسان جو ہے وہ مطلب یہ بھی ایک بہترین چیز ہے کہ ہمیں جو ہے یہ بھی اچھی اور بری تقدیر پہ بھی راضی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے. اب تقدیر کا بھی چلیں، یہ میں انشاءاللہ پھر کسی دن بتاؤں گی کہ تقدیر اور تدبیر دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو اب دیکھیں، مثال کے طور پر اگر ایک انسان جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی گاڑی پہ یا موٹر سائیکل پہ، خدا نخواستہ وہ جا رہا ہے اور اچانک سے کسی ٹرک نے یا گاڑی نے آ کے اسے ٹکر مار دی اور وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی بازو یا وہ مطلب کچھ بھی چیز فریکچر ہو گئی یا وہ زخمی ہو گیا. یہ معاملہ تقدیر کا تھا،
ٹھیک ہے، یہ واقعی تقدیر کا تھا، اور ہمیں اس چیز کو بجائے رونے دھونے کے اور اللہ کو بلیم کرنے کے اور جو ہے مایوس ہونے کے، ہمیں بس جو ہے وہ صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے کہ یہ جو ہے وہ مطلب یہ بری تقدیر تھی اور یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہو گیا۔ تدبیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، انسان اس میں جو ہے وہ اپنی تدبیر سے کام لے، پھر تقدیر پہ بھروسہ کرے۔ جیسے اگر جو ہے وہ آپ کے ایگزامز ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ پہلے تیاری کرو گے، اپنی پوری ایفرٹ لگاؤ گے، آپ نوٹس بناؤ گے، آپ اچھے سے لیکچرز لو گے، آپ اچھی تیاری کرو گے، دین آپ ایگزامز دو گے، اس کے بعد آپ فیصلہ تقدیر پہ چھوڑ سکتے ہو۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب لکھا ہوا ہے تقدیر میں نے پاس ہونا ہوا یا فیل ہونا ہوا، میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، اس پہ کوئی جو ہے وہ یہ ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ نہیں، اس طرح سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور یہی چیز ہے، جیسے جو ہے وہ ایک صحابی تھے، وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں اپنا گھوڑا جو ہے وہ باہر، گھوڑا تھا یا شاید اونٹ تھا، کہ اللہ کے توکل پہ چھوڑ آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ توکل نہیں ہے، تم باہر جاؤ، اس گھوڑے کو کسی درخت کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ باندھ کے آؤ، پھر واپس آؤ کہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اب میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ ہوتا ہے اللہ پہ توکل، ٹھیک ہے۔ تو تقدیر اور تدبیر کے کانسیپٹ میں بھی ہمیں کلیئر رہنا چاہیے۔ پھر دوسری چیز جو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ماضی میں نہیں رہنا، بلکہ حال میں رہنا ہے اور حال پہ فوکس کرنا ہے۔ ہم لوگ اکثر جو ہے وہ، بلکہ میں نے جو ہے وہ 2-3 بکس ایسی پڑھی، ان میں جو مین چیز یہی تھی کہ ہم لوگ اکثر یا تو مستقبل میں رہتے ہیں یا پھر ماضی میں رہتے ہیں۔ ماضی کے یا تو ہمیں ریگریٹس ہوں گے، ہم نے کچھ غلطیاں، کچھ گناہ، کچھ بھی جو ہے وہ اس طرح کا کیا ہوگا جس سے جو ہے وہ ہمارا پچھتاوا ہمیں ہوتا ہے، یا پھر جو ہے وہ ہم مستقبل کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا، کیسے حالات ہوں گے، کس سے شادی ہوگی، کیسی جاب ہوگی، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم اپنے حال پہ فوکس نہیں کرتے۔ تو بہترین چیز یہ ہے کہ جو ہے وہ لیو ان دا، مطلب جو آج ہے اس میں رہیں، باقی سب جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اچھے کی امید رکھیں۔ اب یہ ہے کہ ہم اپنی سیلف اسٹیم کو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کیسے انکریز کر سکتے ہیں۔ تو میں جو ہے وہ ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں، بہترین کنٹینٹ پڑھیں، اچھی کتابیں پڑھیں۔ نمرہ احمد کی کتاب میں انمول بہترین ہے، یقین کیجئے لائف چینجنگ بک ہے۔ اگر آپ میں سے کچھ سسٹرز نے پڑھی بھی ہوگی، نہیں بھی پڑھی تو اگر آپ منگوا سکتے ہیں، اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو وہ ضرور منگوائیں، میں آپ کو سجیسٹ کرتی ہوں۔ باقی ایک جو ہے وہ بک ہے غم نہ کریں، وہ بھی میں PDF میں شیئر کر دوں گی، وہ بھی بہترین کتاب ہے، ایک پرسنالٹی گرومنگ کے لیے بھی، سیلف موٹیویشن کے لیے بھی، سیلف ہیلپ بک ہے اور بہت زبردست ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ یا پھر ایسے اسکالرز کو، ایسے اسپیکرز کو سنیں جن کا جو کنٹینٹ ہے وہ پازیٹیو ہو، جو آپ کو موٹیویشن دیں، جو آپ کو امید کا ایک سیرا تھما دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ آپ کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ بوسٹ اپ کرے گی، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ یہ کہ ان ریئلسٹک وے آف سیلف اسٹیم جو ہے نا، اس سے پرہیز کریں۔ جیسے ہم لوگ اکثر جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکرز کو یا کچھ ایسے لوگوں کو سنتے ہیں جن کا صرف یہ ہوتا ہے کہ یو کین ڈو اٹ، آپ اپنے جو ہے وہ مشن کو فالو کریں، آپ اپنے جو ہے وہ آپ کا جو مطلب ٹیلنٹ ہے، آپ کا جو شوق ہے، آپ اپنے پیشن کو فالو کریں، ٹھیک ہے۔ تو لوگ جو ہے نا اتنا موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس وہ جو میں جاب کر رہا ہوں یا یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ میں چھوڑ دیتا ہوں، میرا پیشن کچھ اور ہے، میرا شوق کچھ اور ہے، میں کسی اور کام میں اچھا ہوں تو میں وہ کرتا ہوں۔ لیکن نہ ہمارے اتنے ذرائع ہوتے ہیں، نہ ہمارے پاس اتنی سہولیات ہوتی ہیں، نہ شاید ہماری اتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے، تو ہم وہ جاب بھی چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے کام بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم اس میں بھی جو ہے وہ سکسیزفل نہیں ہو پاتے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے پھر ایٹ دا اینڈ جو نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے۔ تو اس طرح کی جو ان ریئلسٹک وے ہے نا، ان چیزوں کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ایک چیز اور جو لاسٹ لیکچر میں نے کہی تھی کہ وہ انسان جو اللہ کے سامنے روتے ہیں یا اپنی کمزوریاں اور مشکلات اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے مضبوط رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہمیشہ مسکراتے ہوئے آتے ہیں، ٹھیک ہے، پر اعتماد رہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی نظر سے دیکھتے ہیں،
ٹھیک ہے، وہ پھر کیا ہوتا ہے ان کی زندگیوں میں سکون بھی ہوتا ہے، وہ مطمئن بھی ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ان کی سیلف اسٹیم بھی بہت ہائی ہوتی ہے۔ اور بہترین چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی آئے، کوئی فیلئر آ جائے، ریجیکشن آ جائے، اس کو قبول کر لیں، ٹھیک ہے، قبول کرنا سیکھیں، اپنے آپ کو ڈی گریڈ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ کمپیریزن کا جو یہ ہم کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں نا اپنے آپ کو، نہیں، کمپیئر کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس وے میں آپ ضرور کر سکتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں اپنے سے اوپر دیکھو لوگوں کو، اور دنیا میں خود سے نیچے دیکھو، اور یہ بہترین جو ہے وہ اگر ہم اس کو اپلائی کریں زندگیوں پہ تو میں کہتی ہوں سارے مسائل ہی حل ہو جاتے ہیں۔ دین میں اوپر والے لوگوں کو دیکھیں گے تو موٹیویشن ملے گی کہ وہ جو ہے وہ اس لیول پہ ہے، مجھے بھی جو ہے وہ اس ایٹ لیسٹ اس جتنا تو کرنا چاہیے، وہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے یا وہ مجھ سے زیادہ پریکٹیکل ہے۔ اور اگر دنیا میں خود سے نیچے دیکھیں گے تو شکر گزار ہوں گے کہ الحمدللہ میرے پاس اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں، میرے پاس مجھے اللہ نے علم دیا ہوا ہے، صحت دی ہوئی ہے، میں اس سے جو ہے وہ کسی بھی طرح سے بہتر ہوں، تو الحمدللہ اس سے انسان جو ہے وہ مطلب شکر گزار ہوتا ہے۔ اور پھر ایک بیسٹ چیز، فائنڈ یور ہابی۔ آج کل جو ہمارے جو ہے وہ مطلب فائنڈ یور ہابی اینڈ فالو یور ہابی، اور ہابی جو ہے وہ انسان کی کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں آپ کی ہابی کیا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ آپ لوگ مطلب اتنا ایزیلی جواب دے سکیں گے۔ آپ لوگ سوچنے بیٹھ جائیں گے کہ یار میری ہابی کیا ہے، لیکن ہابی ہونی چاہیے، اور وہ ہابی کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، جو کہ کم ہی ہوتا ہے، اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے تو یہ بہت اچھی ہابی ہے، بک ریڈنگ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو پودوں کا شوق ہے، آپ گارڈننگ کرتے ہیں، بہترین چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو لکھنے کا شوق ہے، آپ کی جو ہے وہ لکھنے کی صلاحیت بہترین ہے، آپ کے الفاظ جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں یا لوگوں کو اچھے لگتے ہیں اور آپ کچھ لکھتے ہیں، یہ ایک بہترین ہابی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، اگر آپ کوکنگ اچھی کر لیتی ہیں، اگر آپ پینٹنگ اچھی کر لیتی ہیں، اگر آپ جو ہے وہ کسی انسان کو موٹیویٹ اچھا کر سکتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہابی میں آتی ہیں۔ تو ہر انسان کیونکہ مختلف ہوتا ہے، تو آپ نے اپنی روٹین کے مطابق، اپنی پرسنالٹی کے مطابق دیکھنا ہے کہ میری جو ہے وہ ہابی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہابی ہوتی ہے نا، اس کو ہم می ٹائم بھی کہہ سکتے ہیں، اور می ٹائم جو ہے وہ اپنی ڈیلی روٹین میں ضرور نکالا کریں، 15-20 منٹ صرف اپنے لیے۔ اس میں نہ آپ کے پاس موبائل ہونا چاہیے، نہ آپ کا جو ہے وہ یونیورسٹی کالج ہونے چاہیے، نہ آپ کے بچے اور گھر ہونا چاہیے، اس میں صرف آپ ہونے چاہیے۔ اور آپ جو ہے وہ جیسے وہ بھولے والا ڈرامہ لگتا تھا تو اس میں وہ کہتا تھا کہ میں ہوں اور میرے ساتھ بھی میں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت صرف آپ اپنے ساتھ رہا کریں، اپنے آپ سے سوال کیا کریں کہ جو ہے وہ تم کیا فیل کر رہی ہو، یا یہ پوچھا کریں کہ جو ہے وہ آج کل تمہاری زندگی میں کیا چل رہا ہے، کیا تم کسی بات پہ پریشان ہو، یا کیا چیز ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ سیلف ٹاک کرتے ہیں نا، خود سے گفتگو کرتے ہیں، تو آپ کے اکثر جو پرابلمز ہیں، جب آپ فوکس کے ساتھ اور سوچتے ہو تو آپ کو اکثر جو ہے وہ مسائل کے حل خود میں ہی مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر بہترین چیز یہ ہے کہ وہ اس ٹائم جب آپ بیٹھیں تو آپ ایک ڈائری اور پینسل پکڑ کے جو ہے نا وہ لکھنا شروع کر دیں، تو آپ کے جو ہے وہ اکثر پرابلم کا حل جو ہے وہ آپ کی سیلف ٹاک اور وہ ڈائری پہ لکھنے سے ہی مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے بی اے اسکلفل پرسن، اور یہ جو ہے بہترین چیز ہے، اور یہ میں نے خود اس کو اپلائی کیا آج سے 2 سال بعد۔ میرا آئی مین ٹو سے کہ 2 سال پہلے جو ہے وہ میں بہت ہی جو ہے وہ میں اب کیا لفظ جو ہے وہ کروں، بہت کمزور اور بہت جو ہے وہ ڈی موٹیویٹڈ اور اس طرح کی بندی تھی کہ جس کا جو ہے وہ زندگی میں مطلب جس کو کوئی کام نہیں ہے، یا جو بالکل فارغ ہے، یا جو ہے اگر وہ کام کوئی ہے بھی تو وہ اس طرح کا نہیں ہے جو میرے لیے جو ہے وہ قابل قبول تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ کورسز کیے، اسکلز سیکھیں، اپنا جو ہے وہ ادارہ بنایا، اپنے سوشل جو ہے وہ سرکل وسیع کیا، جو ہے وہ دین کی خدمت کی، مطلب دین کی خدمت میں نے کیا کرنی تھی، جو ہے وہ کرنے والے کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ایک
مطلب چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ مختلف سیریز کنڈکٹ کروائیں، مختلف جو ہے وہ تفاسیر کے کورسز جو ہے وہ کروائے اور اسکالرس کے کروائے، لیکن ہمارے تھرو ہوئے. تو وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جب کیں اور لوگوں نے بہت اچھا فیڈ بیک دیا، تو اس سے جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ سیلف اسٹیم بھی بڑھی، کانفیڈینس بھی آیا کہ نہیں جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے آہستہ آہستہ ہر منتھ اور آگے جو ہے وہ ہر ویک جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنا سٹارٹ کر دیا. اور میرا ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی لیکچر بھی سنوں، میں کوئی جو ہے وہ اچھا ناول یا بک بھی پڑھتی رہوں، اور میں کچھ نیا بھی سیکھتی رہوں، جو کوئی ایسی اسکل، کوئی ایسی کریٹیوٹی کا کام جو مجھے فائدہ دے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے، اور میں ابھی آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ اسکلز ضرور سیکھیں. وہ ٹیکنیکل اسکلز بھی ہو سکتی ہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ سلائی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوکنگ بھی ہو سکتی ہے، وہ کیلیگرافی بھی ہو سکتی ہے، وہ گرافک ڈیزائننگ بھی ہو سکتی ہے. کچھ بھی جس میں آپ کا جو ہے وہ شوق ہو، وہ آپ جو ہے وہ ضرور سیکھیں. ٹھیک ہے. جیسے اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پیٹ پالتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہے وہ کیٹ، ڈاگی، ٹھیک ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں، یا پرندے پالے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک بہترین ہابی ہے. صحیح ہے. اور لیکن یہ بھی پھر جو ہے وہ یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کی جو ہابی ہے یا جو آپ کا کام ہے وہ شریعت کے اصولوں کو نہ توڑے، شریعت کے مطابق ہو. اب اگر ایک سسٹر ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ میرا جو پیشن ہے یا میرا جو گول ہے وہ ہے سنگنگ کرنا یا ماڈلنگ کرنا یا ایکٹر بننا، تو پھر چلے ایک انٹرٹینمنٹ کی حد تک یا فرینڈز میں یا ویسے تو چلے ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اس کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کرے گی تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو جو بھی سیکھیں، وہ اسکل سیکھیں یا نیا کام کوئی بھی کریں، تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ وہ شریعہ کے مطابق ہو. اس کے بعد جو ہے وہ پازیٹیو افرمیشن کریکٹلی، یعنی کہ اپنے آپ کو پازیٹیو اور ریئلسٹک افرمیشن دیں. مثال کے طور پہ اب ایک انسان ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے آئی ایم گوئنگ ٹو بی گریٹ سکسیس. ٹھیک ہے. یہ انسان کیا ہے کہ میں کامیاب ہونے جا رہا ہوں. کامیاب کیسے ہونے جا رہا ہوں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن بس موٹیویشن میں آگے کہہ دیا کہ بس اب میں نے جو ہے وہ آپ عائشہ سرفراز کو سنا ہے، یا جو ہے وہ میں نے پرسنالٹی گرومنگ کورس کیا ہے، اور بس اب میں نے جو ہے وہ خود کو بدل دینا ہے اور میں نے جو ہے وہ سارے کام کر لینے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے آئی ایم گوئنگ ٹو پریزرو انٹل آئی سکسیڈ، کہ میں جو ہے وہ کوشش کرتا رہوں گا، میں ایفرٹ کرتی رہوں گی جب تک میں کامیاب نہیں ہو جاتی، تو یہ اس سے آپ کے مائنڈ کو یہ میسیج جائے گا کہ آپ ایویں ہی کامیاب نہیں ہوں گی. آپ کو اس کے لیے کچھ ایفرٹ کرنی پڑے گی، کچھ چھوٹے چھوٹے ٹاسک کرنے پڑیں گے، ان کو اچیو کرنا پڑے گا، دین آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیں گی. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو ہے وہ پازیٹیو اور کریکٹ افرمیشن جو ہے وہ اپنے مائنڈ کو دینے چاہیے. اور اس کے بعد پھر جو ہے جب مطلب اس طرح کا کوئی بھی کام کریں تو پھر ساتھ میں کہا کریں انشاءاللہ، انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، انشاءاللہ میں اپنی اس عادت کو بدل دوں گی، انشاءاللہ میں ٹیچنگ کروں گی، انشاءاللہ میں نئی اسکلز سیکھوں گی. ٹھیک ہے. یا پھر جو ہے وہ لا حول ولا قوت یا ماشاء اللہ، اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں شامل کریں، زیادہ سے زیادہ ان کو بولا کریں. اور پھر جو ہے وہ یہ بھی اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ جو ہے وہ دیر از نو اسٹرینتھ نو پاور ایکسیپٹ اللہ، کہ جو ہے وہ سوائے ایکسپیکٹ اللہ، ٹھیک ہے، سوری، کہ کوئی طاقت نہیں، کوئی جو ہے وہ اسٹرینتھ نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی یور کمپیٹنس اینڈ ڈیولپ دیم. یہ سیم وہی بات کہ اسکلز سیکھیں. ٹھیک ہے. اور ان کو جو آپ کا کمپیٹنس ہو، جو آپ کا ٹیلنٹ ہو، اس کو یوز کریں، اور اس سے آپ کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوگی. جیسے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اگر گھر میں رہتے ہیں تو جس کمرے میں رہتے ہیں آپ اپنے کمرے کو صاف رکھیں. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں نا، یعنی کہ یہ دیکھیں میں کون سا کام اچھا کر سکتی ہوں. دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ نالائق یا بیکار نہیں ہوتا، ہر انسان کسی نہ کسی کام میں بہترین ہوتا ہے. آپ کس چیز میں بہترین ہے یہ آپ نے تلاش کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ لرن ٹو ایکسیپٹ کمپلیمنٹ. جو بھی لوگ آپ کو کمپلیمنٹ دے رہے ہیں پازیٹیو یا نیگیٹو، اس کو لے لیں.
ٹھیک ہے. اور لوگوں کو بھی ان کا جو ہے وہ پازیٹیو فیڈ بیک ہی دیا کریں. ہمیشہ جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ برائیوں کی طرف اور غلطیوں کی طرف ہی نہ دیکھیں. ہر انسان میں جو ہے وہ اچھائی اور برائی کے دونوں پہلو ہوتے ہیں. تو اس کو کوشش کیا کریں کہ ہر انسان کے نا جو پازیٹیو چیز کو دیکھیں اور اسی پہ جو ہے وہ کمپلیمنٹ کریں, ورنہ نہ ہی کریں, رہنے دیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے یہ ہے ایلیمینیٹ سیلف کریٹیسزم اینڈ انٹروڈیوس سیلف کمپیشن. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اپنے آپ کو بہت کرٹیسائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ان آوازوں کو ایلیمینیٹ کریں, اس کو سائڈ پہ رکھیں. ٹھیک ہے. خود کو مصروف رکھیں, اوور تھنک نہ کریں, اپنے آپ کے ساتھ رحم دل ہوں. اور مجھے یہ چیز جو ہے وہ بہت پہلے ایک میری آپی تھیں, سینئر آپی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ عائشہ بی کائنڈ ود یور سیلف. ٹھیک ہے. اپنے آپ کے ساتھ جو انسان لائل اور کائنڈ ہوتا ہے نا, یا اپنے آپ سے جو محبت کرتا ہے, اپنا خیال رکھتا ہے, پھر جو ہے وہ لوگ بھی اس کی عزت بھی کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ویلیو بھی کرتے ہیں. اگر آپ اپنی عزت خود نہیں کریں گے تو جو ہے وہ لوگوں سے تو اس چیز کی توقع ہی نہ کریں نا کہ کوئی آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس اچھائی جو ہے وہ کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے فرم یور ریئل ورتھ. ٹھیک ہے. اور یعنی کہ جب بھی آپ کو کوئی برا فیل کروائے, ٹھیک ہے, تو اپنی ان کوالٹیز یا ان انسانوں کو سامنے رکھیں جو آپ کو بلیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یا جو آپ کو ہمیشہ محبت سے پکارتے ہیں, ہمیشہ آپ کو پازیٹیو کمنٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یا ان اپنی اچھی باتوں کو, اچھی کوالٹیز کو مد نظر رکھیں جو آپ بہت اچھا کر سکتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو کانفیڈینس ہے, آپ کی جو سیلف اسٹیم ہے, وہ مزید شیٹر ہونے سے بچ جائے گی, جو سم ٹائم تب ہوتی ہے جب ہمیں کسی بھی ریجیکشن کا, کرٹیسزم کا یا کسی فیلئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے وہ اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو کو دیکھیں تو ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط تعلق پیدا کریں. یقین کریں, اگر ہم یہ سوچیں گے نا کہ اگر اللہ ہم سے راضی ہے تو میرے لیے کچھ بھی میٹر نہیں کرتا, ہمارے لیے کچھ بھی میٹر نہیں کرتا, تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ بی گریٹفل, بی آپٹیمسٹک, مایوس نہ ہوں. ٹھیک ہے. ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں. اپنے رول ماڈلز جو ہیں وہ اس طرح کے بنائیں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہترین ثابت ہوں. جو ہماری رول ماڈلز ہیں وہ حضرت عائشہ ہونی چاہیے, حضرت خدیجہ الکبریٰ ہونی چاہیے. اور حضرت خدیجہ مجھے ہمیشہ بہت زیادہ ایڈمائر کرتی ہیں کہ وہ کیا لیڈی تھیں, بزنس لیڈی تھیں, اور ایک بہت اچھے خاندان سے تعلق تھا ان کا, اور کتنے رئیس اور عمرہ ان کے جو ہے وہ مطلب رشتے کے لیے ان کو جو ہے وہ پیغام بھیجا کرتے تھے. اور وہ اپنا جو ہے وہ بزنس بھی کرتی تھیں. وہ جو ہے وہ ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ طاہرہ کا لقب دیا, یعنی کہ پاک دامن. ٹھیک ہے. تو وہ کیا خاتون تھیں. اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا, حضرت عائشہ صدیقہ, یہ ہماری رول ماڈل ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ میں بھی اور آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ نیکسٹ ٹائم ہم جب بھی اگر موقع ملے تو ان کی سیرت جو ہے وہ ضرور پڑھیں. اس کے بعد جو ہے وہ ڈیولپ پازیٹیو اسکلز اینڈ ہیبٹس. دیکھیں, پازیٹیو اسکلز اور ہیبٹس کا کیا مطلب ہے؟ اگر دو چیزیں ہوتی ہیں نا, یا تو انسان عبادت کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے. اور ہمیشہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں, جب بھی کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ کی حدود کے خلاف ہو, جو اسلام کے خلاف ہو, تو جو ہے یہ تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ, اور یہ 100% بات ہے کہ ہماری جو سیلف اسٹیم ہے یہ اس سے لو ہو جاتی ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم عبادت کریں گے, اگر ہمارا زیادہ ٹائم اذکار میں اور اچھے کاموں میں جو ہے وہ صرف ہوگا, تو ہماری سیلف اسٹیم ہائی ہوگی. سو جو ہے وہ کم ٹو اوبیڈینس ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہمیشہ جو ہے وہ ایسے کام کریں, ایسی اسکلز اور ایسی ہیبٹس کو اڈاپٹ کریں جو پازیٹیو ہوں. اور پھر وہی بات کہ انسان جو ہے وہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے, گناہ ہو جاتا ہے, پاؤں پھسل جاتا ہے, اٹس اوکے, اس میں مایوس ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. بس یہ ہونا چاہیے کہ انسان معافی مانگ لے, اپنی غلطی کو قبول کر لے اور آگے بڑھے. اور جو فورتھ پوائنٹ ہے, نہیں فورتھ پوائنٹ تو نہیں, شاید پوائنٹ تو زیادہ شاید 5 اور 6 ہے. اچھا, یہ ہے پرسنل گرومنگ.
صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اسلام میں جو ہے وہ اسلام نے ہمیں کہا صفائی نصف ایمان ہے، اور اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ اپنے کپڑوں، بالوں اور دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو آپ کا حلیہ ہوتا ہے نا، یہ آپ کے لیے سب سے بڑی موٹیویشن ہوتا ہے۔ اگر آپ سر جھاڑ منہ پھاڑ پھر رہے ہوں گے، آپ میلے کچیلے ہوں گے، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، آپ کا جو منہ ہے وہ دھلا ہوا نہیں ہوگا، تو مجھے بتائیں کہ باقی ساری چیزیں، دین کی خدمت، موٹیویشن اور ہیبٹس کو ڈیولپ کرنا اور پرسنالٹی گرومنگ، یہ ساری چیزیں تو بہت پیچھے رہ جائیں گی نا۔ تو ایکٹیو رہا کریں، اور جو ہے وہ صاف ستھرا اور اچھا بن کے، اچھے بچے بن کے رہا کریں۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہی برانڈیڈ کپڑے پہننا شروع کر دیں، جو ہے وہ جیولری پہننا شروع کر دیں اور ہائی میک اپ کریں، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سمپل آپ جو ہے وہ، اگر 1000 روپے والا بھی سمپل سوٹ آپ نے پہنا ہوا ہے، اگر وہ صاف ستھرا ہے، استری کیا ہوا ہے، آپ کے بال بنے ہوئے ہیں، اور آپ نے اچھے سے خود کو جو ہے وہ اچھی حالت میں رکھا ہوا ہے، یو آر دا بیسٹ، ٹھیک ہے۔ میں نے پچھلے لیکچرز میں بھی آپ سے اکثر بولا ہے کہ جو ہے وہ بیوٹی میٹر نہیں کرتی، پرسنالٹی میٹر کرتی ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ بہت اچھی ہے کسی بھی انسان میں، کہ وہ اپنے آپ پرسنلی گرومنگ کا خیال رکھے، وہ صاف ستھرا رہے، وہ اپنے جو ہے وہ بالوں کا، ہاتھ پاؤں کی صفائی کا، اسکن کیئر کرے، اور جو ہے وہ باقی چیزوں کا بھی خیال رکھے، ٹھیک ہے۔ آج سے کوشش کریں کہ پرسنل گرومنگ پہ بھی خاص توجہ دیں۔ اور اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو ہے وہ ہے اڈاپٹ گڈ کمپنی، یعنی کہ ہمیشہ میں یہی بات کہتی ہوں کہ اچھے لوگوں کی کمپنی اختیار کریں، اچھے لوگوں کی صحبت پہ رہیں، دیندار لوگوں میں رہیں، پازیٹیو لوگوں میں رہیں، اور اینڈ آف کورس میرے جیسے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ 2023 میں میرے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ لیکن اگر میں جو ہے وہ کوئی زبردستی نہیں کروں گی، آپ جو ہے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ویسے ایک مذاق کی بات ہے کہ مطلب ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں نا جن سے کچھ نہ کچھ انسان کو سیکھنے کو ملتا رہے، ٹھیک ہے، ایسے دوستوں کے ساتھ رہیں، ایسے انوائرمنٹ میں رہیں، گھروں کا ماحول اس طرح کا بنائیں، گھروں کا ماحول نہیں بھی بنا سکتے، ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو اس طرح کا بنائیں جو بہترین ورژن ہو، ٹھیک ہے۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ آنے والے سال میں، آنے والے مہینوں میں آپ جو ہے وہ خود کو ایک بہتر سے بہترین انسان بنائیں گے، کیسے؟ بائی اڈاپٹنگ جو ہے وہ پازیٹیو روٹین، پازیٹیو ہیبٹس، پازیٹیو انوائرمنٹ، اینڈ آف کورس پازیٹیو پیپل۔ یہ تھا ہمارا اوور آل ٹاپک اینڈ اوور آل کورس۔ میں امید کرتی ہوں، اور میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، یقین کریں، میں نے یہ کورس جو ہے وہ اس کو مطلب انٹروڈیوس تو کروا دیا تھا، اور یہ سارے جو ہے وہ رجسٹریشن وغیرہ بھی ہو گئی تھی، لیکن یہ بالکل بھی آسان نہیں تھا، اور یہ اس پہ بہت زیادہ ایفرٹ ہوئی ہے، بہت زیادہ محنت ہوئی ہے۔ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے، کوئی ایک چیز بھی اگر آپ اس سے لے لیں، پک کر لیں، اور اپنی لائف ٹائم کے لیے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، تو یقین کریں کہ میرا جو ہے وہ مقصد پورا ہو گیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا، اور مجھے اسپیشل اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بارک اللہ فیکم، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔